بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تفضیلی نیم رافضی علماء اہل سنت کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، انہیں یزیدی ناسبی کیا کیا کچھ بنا رہے ہیں، چونکہ جب تک یہ جھوٹ نہ بولیں اور فتنہ فساد نہ کریں، شرارت نہ کریں تو ان کا کام نہیں چلتا۔ اصل میں یہ لوگ جل رہے ہیں اندر سے، چونکہ انہوں نے مسئلہ خطا کو بہانہ بنا کے اہل سنت کو گمراہ کرنا چاہا اور خود اہل سنت کا ٹھیکہ لینا چاہا تو انہیں نہ ملا۔ اہل سنت نے انہیں تھتکار بھی دیا، دھتکار بھی دیا، تو یہ اندر سے جل رہے ہیں اور طرح طرح کے انداز سے اپنی اندر سے یہ جو دشمنی ہے اور غصہ غضب ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی جناب یہ چھلانگے مارتے ہیں جی جنہوں نے جناب نکاح کر دیا محرم میں وہ معاذ اللہ یزیدی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دینا، یہ ناسبی ہیں، انہیں ذکر علی اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کہتے ہیں جناب ہمارے تو بڑے ہیں، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو، پھر اگر ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے تو تمہیں کس بات کا دکھ ہے، دکھ کیوں لگتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی جو احمد رضا کو نہ مانے کیا وہ سید نہیں رہتا، تو جو پہلے تھے کیا وہ سید نہیں تھے یا وہ جناب اہل سنت نہیں تھے۔ تو طرح طرح کے انداز سے یہ بیچارے ساڑ پھونک رہے ہیں اپنا۔ تو یہ ہمیں اہل سنت کو ناسبی یزیدی کہتے ہیں، یہ خود کوفی مزاج ہیں، یہ ناسبی بھی ہیں، یہ یزیدی بھی ہیں، یہ خارجی بھی ہیں، یہ رافضی بھی ہیں، چونکہ سبائیت کے یہ سارے رنگ ہیں۔ سبائیت کبھی رافضیت ہوتی ہے، کبھی خارجیت ہوتی ہے، کبھی ناسبیت ہوتی ہے، کبھی یزیدیت ہوتی ہے۔ اور چیک کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے، سلو امام حسن کا ذکر کریں، حضرت امیر معاویہ کا نام لیں، اگر برداشت کر جائے تو وہ جناب سنی بھی ہے، وہ مرتضوی بھی ہے، وہ حیدری بھی ہے، وہ جناب حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ اگر سلو امام حسن اچھی نہ لگے، سلو کے بارے میں کتابیں لکھ دیں، سلو حدیبیہ کی طرح کی سلو کہیں اور سلو کی شرائط اپنی طرف سے بنا کے معاویہ پہ تان کریں، تو سمجھ لیں یہ بندہ نہ سنی ہے، نہ مرتضوی ہے، نہ حسنی ہے، نہ حسینی ہے، یہ بندہ کٹر سبائی ہے۔ اوپر اس نے اپنے سنیت اور محبت اہل بیت کا خول اور لبادہ جو ہے وہ اوڑھ رکھا ہے۔ اب اصلی بات کی طرف آتے ہیں کہ آج کل پنڈی کے جو عالم دین ہیں، خطیب ہیں علامہ عمر فیض صاحب، ان کے خلاف بہت زیادہ یہ لوگ تماشے کر رہے ہیں اور فتنہ فساد اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں، چونکہ یہ بندے نہیں چاہتے کہ پنڈی میں ایسا بندہ ہو جو ہماری دکانداری کے لیے خطرناک ہو اور ہمیں رگڑا دینے والا ہو۔ چونکہ علامہ صاحب کھل کھلا کے اچھے طریقے سے ان کا آپریشن کرتے ہیں، تو اصل میں دکھ ان لوگوں کو یہ ہے، تو ہاتھ دھو کے یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ایک صحیح سنی عالم دین کے خلاف جب اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہو اور آل رسول کا بہانہ بنایا جائے، تو میں بھی آل رسول ہوں، میرا فرض تھا کہ میں جناب ان کا دفاع کروں اور سنیت کا جو مزاج نظریات ہے ان کی تائید کی جائے۔ اس حوالے سے اب دیکھیے علامہ صاحب نے بہت صاف کلیئر بات کی ہے، آپ 17 منٹ کا ان کا بیان سنیں تو انہوں نے بڑی کھول کے بات کر دی ہے، اور آپ نے وہ جو آل و اصحاب رسولہ کے دور کے اندر جو صحابی بھی تھے، آل بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، جن کے بارے میں حدیث ثقلین ہیں، ان کی تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے تو کھول کے بات کی ہے کہ آج کے جو سید بننے والے ہیں، شاہ بننے والے ہیں، لیکن صحابہ کو بھونکتے ہیں، ابو بکر کو مومن نہیں سمجھتے، عثمان کو مومن نہیں سمجھتے، حضرت معاویہ کو مومن نہیں سمجھتے، ابو بکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں، جناب ابو طالب کے ایمان کا بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں ہے، جو اس سلو امام حسن پر اعتراض کریں، حضرت معاویہ پہ تان کریں، کہیں حضرت معاویہ گالیاں دیتے تھے حضرت علی کو، ممبروں پہ دلواتے تھے، ایسے سادات کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور بڑا خوبصورت انہوں نے ایک جملہ اور نعرہ دیا ہے، میں کہتا ہوں عام کیا جائے، اسے میں مشورہ دیتا ہوں نقیبوں کو، خطیبوں کو، اس کو عام کرو کہ بھئی یہ صحابہ رسول گمراہ نہیں ہو سکتے، اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے۔ آج کے جو وہ لوگ ہیں جو اپنے کو اولاد رسول اہل رسول سمجھتے ہیں لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں اصحاب رسول کے بارے میں، یہ گمراہ ہیں۔ اگر اصحاب رسول کو مومن نہیں سمجھتے وہ مومن بھی نہیں ہیں، ان کا نسب، ان کا سلسلہ اولاد کا رسول اللہ سے منقطع ہو چکا ہے۔ اصل میں تو وہ ان کا آپریشن کر رہے تھے جو خود کو سید کہلوا کے، اہل رسول کہلوا کے اور اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، ان کی اصلیت بتا رہے تھے، آپریشن کر رہے تھے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ان لوگوں کو اچھا نہ لگا جن کے اندر وہ غلاظت، گندگی، سبائیت، رافضیت، ناسبیت، یزیدیت تھی، انہیں یہ جملہ اچھا نہ لگا، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہودیوں والا طریقہ، کلپ کاٹ کے جناب اپنی مرضی کا لگا کے
حالانکہ انہوں نے واضح کیا ہے بھائی، وہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلوں فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا من ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی، رسول اللہ نے واضح فرما دیا۔ تو اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جو میرے صحاب کے رستے پہ چلے گا، چونکہ آل صحاب کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، جو صحابی نہیں بنا وہ آل بھی نہیں بنا، اہل بیت بھی نہیں بنا، ابو لہب صحابی نہیں بنا تو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، امیر حمزہ صحابی بنے، عباس صحابی بنے تو آل رسول اہل بیت کے اندر بھی ان کا شمار ہے۔ تو لہٰذا صاف کلیئر خصوص رافضی جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن ہی نہیں مانتے، وہ تو آل رسول کو بھی مومن نہیں مانتے، اہل بیت رسول کے بھی دشمن ہیں، اولاد علی کے دشمن ہے، امام خود حضرت علی کی اولاد کے دشمن ہے، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں، ان کو معاذ اللہ وہ مومن ہی نہیں مانتے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے جو ان 12 اماموں کے خلاف امامت کا دعویٰ کرے مومن ہی نہیں ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے زین العابدین کے مقابلے میں کہا میں امام ہوں، تو ان کے نزدیک تو وہ مومن ہی نہیں، علی کا بیٹا مومن نہیں ہے جو آل رسول اہل بیت رسول ہے۔ اسی طرح حضرت زید ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بھائی، انہوں نے چونکہ امام باقر سے کہا میں امام ہوں، ان کے نزدیک تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح علامہ صاحب سے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے آل رسول اور جناب اہل بیت رسول کی گستاخی کر دی؟ یہ تو خود گستاخ ہیں۔ اور باقی یہ جو 2 نمبر طبقہ ہے نیم رافضی، یہ خود گستاخ ہیں امام حسن کے، امام حسین کے، منکر ہیں، گستاخ ہیں، جنہیں صلح امام حسن پسند نہ آئے، حضرت معاویہ کا نام پسند نہ لگے، وہ کس طرح اصلی حسینی ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی کو دشمن آل رسول کہہ سکتا ہے، ناصبی کہہ سکتا ہے، یزیدی کہہ سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے جو خود جناب حسن حسین کو نہیں مانتا، نام استعمال کرتا ہے لیکن کام اس کے سبائیوں والے ہیں، مزاج اس کا ان لوگوں والا ہے جن کو اس وقت صلح پسند نہ آئی، امام حسن کے دشمن ہو گئے، امام حسن کو دھکے دیے، زخمی کر دیا، امام حسن کو کوفہ چھوڑنا پڑا۔ آج جو لوگ صلح کو پسند نہیں کرتے، پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں اور شرائط پہ تان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اندر سے نہیں تھی اوپر سے تھی، وہ حکومت چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صحابی رسول کے بارے میں، وہ امام حسن حسین کو ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں یہ آل رسول کا دشمن ہے، یہ ناصبی یزیدی ہے، یہ خود ناصبی یزیدی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے آل رسول ہونے کے ناطے، کاظمی سید ہونے کے ناطے فرض سمجھا کہ ایک سنی سے العقیدہ عالم دین کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے اور آل رسول کے نام پر ہو رہا ہے، تو ان کی صلیت بتانا یہ مجھ پہ بھی لازم تھی۔ اور میں دوسری ایک وجہ خاص یہ تھی کہ یہ جو جملہ ہے علامہ صاحب کا بڑا اہم ہے، اس کو عام کرو کہ اصحاب رسول گمراہ نہیں ہو سکتے، آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے، اور پھر وضاحت کر دو اس سے مراد کون سی آل رسول ہے؟ جو آل رسول بننا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے طریقے آل رسول والے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ یہ وضاحت کر دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔